حضرت زید بن ثابت کی حکومت میں خود حضرت عمر پر جناب عمر جب پہنچے نا وہاں سب لوگ بیٹھے رہے. ایک شخص کہنے لگا تم اپنے امیر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے چپ کر جا, ان پر مقدمہ ہے, وہ حساب دینے آئے ہیں, امیر المومنین بن کے نہیں آئے. سامنے کھڑا کیا تو گفتگو کے دوران کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر کو قسم دینی پڑی. تو حضرت زید بن ثابت حضرت ابی بن کعب سے کہنے لگے یار لحاظ کر, وہ فاروق اعظم ہے, امیر المومنین ہے ہمارے, اور تو ان سے قسم کا مطالبہ کر رہا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کی طرفداری میں بات کی نا, تو حضرت سیدنا عمر فرمانے لگے زید اس مقدمے کا فیصلہ کر لو اور اس کے بعد میں تمہیں معزول کر دوں گا, تم تو اہلیت ہی نہیں رکھتے. حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم نے میری طرفداری کیوں کی, تم نے مجھے امیر المومنین کیوں کہا, تم نے کیوں میرے حق میں بات کی؟ اگر میں اور تو اس طرح کرنے لگیں گے تو امت کو عدل کون دے گا؟ اگر میرا اور تیرا یہ رنگ ہو جائے گا, کیوں تو نے مجھے امیر المومنین کہا؟ اس وقت میں اپنی صفائی دینے آیا ہوں, عمر بن خطاب سے زیادہ میرا کوئی تعارف نہیں ہونا چاہیے, کیوں تم نے یہ لفظ کہے؟ اور فرمایا اگر مجھ پر قسم آئے گی اور جو میرے اوپر لاگو ہوگا مجھے وہ کام کرنے کا تمہیں حکم کرنا چاہیے تھا. یہاں تو حال ہی کوئی نہیں, مزاج ہی کوئی نہیں. ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے, حکمران بھی بڑے سمجھدار ہیں. ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کو پھانسی ہوئی تو لوگ کہنے لگے مولوی شدائی ہو گئے, فیصلہ تھا عدالت کا تو ماننا چاہیے تھا. ایک فیصلہ ایک پیپلز پارٹی کے سابقہ صدر کے بارے میں بھی عدالت نے دیا تھا, اور پھر آپ کی پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو کنڈم کیا, مذمت کی, اور اٹھ کے کہا گیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں, فیصلہ غلط تھا. جب حضرت ممتاز قادری کے حق میں فیصلہ آئے تو اس وقت لوگ بولتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو جناب عدالت کا فیصلہ ہے اور مولوی کہہ رہے پھانسی نہ دو. اور جب ایک شخص پر, ایک عام آدمی پر فیصلہ آئے اور بڑی عدالت کرے اور وہ چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے کہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے, پھر کوئی آدمی نہیں بولتا. پھر کسی جگہ ہم نے کہا تھا بچ جا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس والوں کا لحاظ کر, اللہ رسول تیرا خیال فرمائیں گے. لیکن یہاں عدل اور انصاف کے تقاضے بڑے عجیب ہیں. غریب کے حق میں فیصلہ اور ہے اور امیر کے حق میں فیصلہ اور ہے. چودھری صاحب پہ درخواست آ جائے تو ایس ایچ او صاحب ٹیلی فون کرتے ہیں, چودھری صاحب درخواست آئی ہے تو کی کرنا جے, وہ کی کرنا تو اپلیکیشن آئی ہے, لینی ہے کہ نہیں؟ اور اگر غریب آدمی بیچارہ ریڑھی والا 4 بیٹیوں کا باپ ہے اور نہ وہ گدھا گاڑی پہ بیچتا ہے فروٹ, تو غلط کراسنگ کی وجہ سے مقدمہ ہو گیا ہے, تو چودھری کو ساتھ لے کے وہ گیا ہے, چونکہ 4 بیٹیاں نا, اور کل اس کی ملکیت وہی 5,000 تھا جس کا اس نے فروٹ خریدا تھا. چودھری بھی کرسی پہ, ایس ایچ او بھی کرسی پہ, اور غریب آدمی زمین پہ بیٹھا ہے, اور ایک ایک زبان سے 32 گالیاں اسے دی جا رہی ہیں. وہ کہتے چودھری صاحب تہاڈی مہربانی, میں تو شامی گھر جانا ہے تو میری تیاں روٹی کھانی, مہربانی کرو میرا سامان واپس کر دو, مہربانی کرو خدا را میرا سامان دے دو. او یار ظلم یہ ہے کہ یہاں امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے. اس وقت پھر ظلم ہوتا ہے, پھر زیادتی ہوتی ہے, پھر ملتیں نہیں بنتی, پھر اس سے ڈاکو پروان چڑھتے ہیں, اس سے پھر ظالم پروان چڑھتے ہیں. اپنے آپ کو پیش کرو. یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا, ظالموں کو قیامت کے دن ٹھوکریں لگیں گی, رستہ نہیں ملے گا. اپنے آپ کو پیش کریں, چھوٹی سی بھی زیادتی, چھوٹا سا بھی ظلم نہ ہونے پائے, انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امت ہمیں بنایا ہے تو اس امت میں انصاف کا بول بالا ہے, کوئی آدمی انصاف سے بالا تر نہیں. بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. امام ابو نعیم نے لکھا ہے خود رسول پاک نے اپنی ذات کو انصاف کے لیے پیش کیا. اس بات کو میں جب کبھی سوچتا ہوں نا تو لگتا ہے کہ روح پرواز کر رہی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو آئی ہے. انصاف کا بول بالا ایسے نہیں ہوتا. حضرت فاروق اعظم اور مولا علی اور عثمان غنی اور ابو بکر صدیق اور سیدنا قاضی شرح جیسے لوگ ایسے ہی تیار نہیں ہوتے. ان کے پیچھے جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے اس کو سمجھیں, غور کریں. میں جب اس پہلو کو دیکھتا ہوں نا, آپ یقین کریں یہ روایت میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی اس کو بیان کرتا ہوں تو میں کھو جاتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ, پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر طے ہو جاتا ہے. حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2-3 دن پہلے کی بات, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرو. اکٹھا کیا. جب کوئی نئی آیت آتی تھی یا کوئی جنگ کی تیاری ہوتی تھی تو لوگ اکٹھے کیے جاتے تھے, سب کو اکٹھا کیا. کہتے ہیں جب حضور کا حجرہ نور کھلا تو 2 آدمی بظاہر حضور کو سہارا دے کے لائے, اتنی بخار اور کمزوری ہے,
حضور منبر پہ بیٹھے اور جب نبی پاک بات کرتے ہیں تو ہاتھ مبارک پہ بظاہر راشا ہے، کانپتے ہیں دست اقدس۔ محبوب نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا تمہیں کسی نئے حکم کے لیے نہیں بلایا، بس اللہ نے اپنے ایک بندے کو اجازت دی، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس بندے نے پردے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میری زبان سے، میرے قول سے، میرے فعل سے غلاموں کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، یہ نہیں فرمایا معاف کر دو، اٹھو اور بدلہ لو۔ حقیقی جمہوریت تھی نا۔ حضرت عکاشہ بن محسن پیچھے سے کھڑے ہو گئے، بوڑھے آدمی، کہنے لگے حضور ایک جنگ میں صفیں سیدھی کراتے کراتے میری ننگی پشت پہ درہ مارا تھا آپ نے، بدلہ لینا ہے۔ عجیب ہی منظر بن گیا مسجد نبی کا، آنسو بہنے لگے، لوگ تڑپنے لگے۔ محبوب نے فرمایا بلال جاؤ، فاطمہ کے گھر میں درہ پڑا ہے، لے آؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں سیدہ کے دروازے پہ دستک دی، اماں جی نے کہا کون؟ اماں جی میں غلام بلال ہوں، وہ درہ چاہیے تھا۔ تو سیدہ کہنے لگی نہ تو جنگ ہے نہ جہاد ہے، حضور نے درہ کیا کرنا ہے، طبیعت مبارک تو علیل ہے، بلال ماجرا کیا ہے؟ حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے ایک صحابی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے امام حسن اور حسین کو باہر نکالا، درہ دیا، کہنے لگی بلال عکاشہ سے کہنا میرے بیٹوں کے وجود پہ 100 درے مارے، انہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا، سی کوئی نہیں کریں گے لیکن حضور تک کوئی نہ جائے، اور میں نے ویسے بھی حضور پر قربان کرنے کے لیے پیدا کیے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روتا ہوا درہ لیا، شہزادے لیے، اور میں جب حاضر خدمت ہوا نا حضور کے دروازے پہ داخل ہوا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کو دیکھا تو حضور رو پڑے، فرمانے لگے انہیں بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا، بٹھاؤ۔ شہزادے بیٹھ گئے، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ کو درہ دو۔ حضرت عکاشہ کہتے میں درہ لے کے آگے بڑھا تو کسی نے میرا پیر تھاما، جب میں نے نیچے دیکھا تو ابو بکر صدیق تھے، کہنے لگے یار میری کمر پہ مار، حضور کے قریب نہ جانا۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق ہٹ جا یار بیچ میں سے آنے دے، کہتے میں ذرا آگے بڑھا تو مولا علی شیر خدا نے میرا پیر تھاما، عکاشہ نہ کر، میں نے کہا آنے دو، محبوب فرمانے لگے علی ہٹ جاؤ اسے آنے دو۔ حضرت علی شیر خدا بھی ہٹ گئے، جناب عکاشہ قریب آئے، کہا حضور ذرا کمر سے کپڑا تو ہٹائیں، میری پشت اس وقت بغیر کپڑے کی تھی، محبوب نے کپڑا ہٹایا اور جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے اور نہ کرنا یار نہ کرنا۔ جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کے وجود کو چومنے لگے، کہنے لگے کس نے درہ مارنا تھا، میں تو جاتے جاتے حضور کا بوسہ لے کے اپنے لیے جنت اکٹھی کرنے جا رہا تھا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرا عکاشہ دیکھے۔ امت کو درس دیا، امت کو درس دیا، پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے، آگے بڑھ، پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے اور کھڑا ہو جا عدل کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حالانکہ وہ درہ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا وہ عمدن نہیں تھا،